بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ محمد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس سے پہلے فعل ماضی کے ساتھ ضمیر یا فاعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی سبق سے متعلق آج اسی سبق کا ایک اور حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ یہ سبق بہت اہم تھا اور بہت ہی اس کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ضمائر کی تعداد 70 ہے، اور ضمائر ہم نے یہاں پر جو پڑھی ہیں وہ ہوا، ہما، ہم وغیرہ ہیں۔ ان کے 14 صیغے پڑھے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے فعل ماضی کے 14 صیغے خرج، خرجا، خرجو پڑھا ہے، اور اسی فعل ماضی کا جو وزن ہے فعل، فعلا، فعلو، اس کے ساتھ ہم نے اس کی مزید وضاحت پڑھی ہے، صیغوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ ضمائر کی دو قسمیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر ہم نے پڑھی ہے۔ ضمیر بارز یعنی جو لکھی ہوئی نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور ضمیر مستتر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نے فعل ماضی کے صیغوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ مذکر حاضر کا، غائب کا، اسی طرح سے مؤنث حاضر اور غائب کے اور متکلم کے صیغوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا مزید اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ غور کریں، ہوا اور ہیا کے معاملے میں فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے اور جملے میں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا خرج حامد من الغرفۃ، خرج میں ہم نے جو ہوا ضمیر مستتر مانی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ خرج اب اکیلا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ فاعل حامد آ گیا ہے، لہٰذا حامد یہ مستتر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے سامنے اسم کی صورت میں موجود ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے۔ خرج حامد من الغرفۃ، خرج کا مطلب تھا وہ نکلا، خرج حامد من الغرفۃ کا مطلب ہے حامد نکلا کمرے سے۔ وہ اور ہیا کے معاملے میں جب فاعل جملے میں موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ یہاں میں نے ریڈنگ کی ہے۔ مثلا خرج حامد من الغرفۃ، اس میں حامد مرفوع ہے، اس کے آخری حرف دال کے اوپر آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں، یہ ان کو رفع بولتے ہیں، اور حامد ان کو ہم مرفوع بولیں گے۔ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول وہ منصوب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ضمیر فاعل کی شکل میں فعل کے ساتھ آتی ہے تو اس پر سکون ہوتا ہے، اس لیے اسے ساکن ضمیر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے غالباً ہم متحرک اور ساکن کے بارے میں اور حرکت اور سکون کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو۔ ساکن یہاں پر مثالیں ہیں، خرجنا، یہ ضمیر ہے، خرجتا، اس میں جو الف ہے یہ ہمیں الف تو ہمیشہ خالی ہوتی ہے، اس کو ہم ساکن نہیں کہیں گے۔ یہ یہاں پر صیغہ ہے خرجنا، خرجنا میں جو الف ہے وہ ساکن ہے۔ اسی طرح سے خرجو میں واو ساکن ہے، ان کے اوپر جزم ہے، اور الف اس کو ہم نے اگر ساکن کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ یہ دراصل الف جو ہوتی ہے ہمیشہ خالی ہوتی ہے، البتہ اس کو ہم ساکن کے قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ ساکن ضمیر کے معاملے میں لام کلمہ پر کوئی حرکت ضرور ضمہ، فتحہ یا کسرہ ہوتی ہے۔ اب لام کلمہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک فعل میں 3 طرح کے حروف ہوتے ہیں، حروف اصلی۔ پہلے حرف اصلی کو فا کلمہ بولتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ بولتے ہیں۔ اور
ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بہت سارے فعل جو ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، اگر 4 حرفی ہوں گے تو ان میں لام کلمے کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی لام کلمات 2 ہو جائیں گے، یا اس طرح کا کوئی مزید اضافہ ہوگا۔ بہرحال فا عین لام یہ برقرار رہیں گے۔ اب اس سے آگے جو یہاں پر سبق میں ہے وہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، متحرک ضمائر سے متعلق ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔